بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن بڑی حسین تھی مگر کسی نوکر سے بات نہ کرتی۔ میں چھپ چھپ کر اسے دیکھتا۔ ایک دن اس نے میری چوری پکڑ لی اور بولی کہ تم مجھے چھپ چھپ کر کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے سچ کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تب وہ جو بولی میں خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اگر اچھی لگتی ہوں تو مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن میں حیران ہو گیا جب وہ مجھے شادی کرنے کی جگہ کے بجائے ایک بڑے سے تہہ خانے میں لے آئی۔ 2 قدم اندر بڑھاتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر میرے جیسے میرا نام اکمل ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا اور روز ہی مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ ابا کا تو سالوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اماں مجھے اچھی تعلیم نہ دلوا پائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی اچھی نوکری بھی میرے پاس نہیں تھی۔ گھر میں 2 ہی افراد تھے، میں اور اماں۔ میں گاؤں کے چودھری کے ہاں کام کرتا تھا ملازم کے طور پر، اور میرا اور اماں کا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اب میں شادی کر لوں، مگر مجھے ابھی ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے اپنا اچھا سا گھر بنانا تھا، اس کے بعد ہی مجھے کچھ سوچنا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو کہ بڑے ہوتے ہی شادی کی رٹ لگا لیتے ہیں۔ میرا ماننا تھا کہ پہلے انسان ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے، پھر ہی شادی کرے، اور مجھے لگتا تھا کہ ابھی میں اپنے اور اپنی ماں کے علاوہ کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے اماں کو ہر بار لڑکی دیکھنے سے روک دیتا تھا، جس پر وہ کچھ وقت کے لیے خفا بھی ہو جایا کرتی تھیں، مگر بعد میں خود ہی سمجھ کر مان بھی جایا کرتی تھیں۔ مجھے اپنے ہی گاؤں میں کام کرتے ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا، مگر مالکوں نے کوئی مدد نہیں کی تھی۔ میرے ابا بھی ان کے ہی ملازم تھے، اور ان کے مرنے کے بعد مجھے انہوں نے ملازمت پر رکھ لیا تھا، مگر چند پیسوں کے علاوہ مجھے وہاں سے کچھ نہ ملتا تھا، اور ان پیسوں سے تو ہمارا گزارا ہی ہوا کرتا تھا۔ تو اپنا اچھا سا گھر بنانے کے پیسے کہاں سے آتے؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا ایک خواب ہی رہ جائے گا کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر بھی ہو۔ چودھری کے ہاں بہت سارے ملازم کام کیا کرتے تھے، اور وہ سب تو اسی میں خوش تھے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے۔ اس سے آگے نہ ان کی ضرورت تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس سے آگے کی سوچ سوچی تھی۔ وہ لوگ بس اسی میں خوش ہو جایا کرتے تھے، اور اسی بات کا سارا فائدہ ان بڑے لوگوں کو ہوتا تھا جو کم پیسوں میں اپنے بڑے بڑے کام ان بیچارے غریبوں سے کروا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی خوشی خوشی یہ کام کرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ غلطی ان کی بھی نہیں تھی، گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوتا تھا، اور پھر گاؤں دیہات میں نوکریاں تو ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوں بھی تو ایک ان پڑھ اور جاہل کو کون رکھتا ہے کام پر؟ ان کے لیے تو لے دے کر یہی مزدوری ہی رہ جاتی ہے، جو انہیں کم پیسوں میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ بس یہی سوچ کر یہاں کے لوگ بھی کچھ نہ بولتے، اور چودھری اس بات کا اچھے سے فائدہ اٹھاتے تھے، مگر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا یہاں سے کہیں اور چلے جانے کا۔ اتنے سال میں نے اور ابا نے ان کی خدمت کی تھی، مگر بدلے میں کیا ملا تھا؟ ایک پکا مکان تک نہ بنا کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ مگر میں جب بھی کہیں جانے کی بات کرتا تو اماں فوراً سے پہلے مجھے منع کر دیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کم میں ہی خوش ہیں، مگر اپنے بیٹے کے ساتھ تو ہے نا، اور ہر بار ان کی اسی بات کی وجہ سے میں اپنا فیصلہ بدل لیتا تھا۔ مگر اب جو ہوا تھا اس کے بعد تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کچھ دوائیاں لکھ کر دے دی تھیں، مگر جب وہ دوائیاں خریدنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ کافی مہنگی ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے چودھری صاحب سے بات کی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جس پر انہوں نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اب تمہاری ماں کی عمر ہو گئی ہے، اسے جانے دو، کیوں اتنی مہنگی دوائیوں پر اتنا خرچہ کرتے ہو؟ کچھ ہی دن کی مہمان ہے، بس ویسے ہی خدمت کر لو۔ کوئی کیسے کسی کی موت کا اس طرح بتا سکتا تھا؟ کیا پتا میرے اللہ نے ان کی عمر دراز لکھی ہوتی۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے کسی دوست سے پیسے مانگ کر میں نے اماں کی دوائیاں لی تھیں، جن سے وہ بہت جلد ٹھیک بھی ہو گئی تھی، اور مجھے اپنے دوست کا قرض واپس کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر اماں خوش نہیں تھی،
مگر میرے بہت سمجھانے پر آخرکار وہ مان گئی تھی، مگر صرف اس شرط پر کہ جیسے ہی قرض واپس ہو جائے گا میں واپس اپنے گاؤں آ جاؤں گا۔ اور میں نے اس وقت تو اماں کو ہاں کہہ دی تھی، مگر یہ تو وقت ہی بتاتا کہ میں واپس آتا کہ وہیں رہ جاتا، مگر اس وقت ان کی بات ماننا ہی مناسب لگا تھا، تو میں نے ایسا ہی کیا تھا اور شہر جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا تھا جس کا پتہ اس نے مجھے کچھ سال پہلے ہی دیا تھا۔ وہ پتہ میرے پاس ابھی تک محفوظ تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس کے پاس جانا تھا۔ اماں نے بہت روکا تھا مگر میں کیا کرتا، میں بھی مجبور تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کچھ تو کرنا ہی تھا، یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یہیں بیٹھے رہتے تو وہ چودھری ایسے ہی کم پیسوں میں ہمارا استعمال کرتا رہتا اور ہم استعمال ہوتے رہتے۔ گاؤں میں ہی ہمارے رشتہ دار تھے جن سے میں نے اپنی غیر موجودگی میں اماں کا خاص خیال رکھنے کا کہا تھا اور اپنا سامان باندھ کر شام کو ہی شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ حد سے پہلے میں کبھی بڑے شہر نہیں گیا تھا، بچپن میں ایک دفعہ ابا کے ساتھ گیا تھا، اس کے بعد کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر گاؤں کے پاس جو چھوٹا سا شہر تھا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا سامان وغیرہ لانے کے چکر میں۔ مجھے گھر سے نکلے ایک دن گزرا تھا اور اگلی صبح میں ایک بڑے شہر میں موجود تھا۔ اپنے دوست کا پتہ میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھ کر آخرکار پورا دن لگا تھا مجھے گھر تلاش کرنے میں، اور کہیں شام کو جا کر مجھے اس پتے پر موجود گھر ملا تھا، مگر کیا پتا تھا کہ میرا دوست ابھی بھی اسی پتے پر رہتا ہو۔ اگر تو وہ یہیں ہوا تو سارے دن کی خواری بھول جانی تھی، لیکن اگر وہ نہ ملا تو بہت خوار ہونا پڑتا۔ خیر گھر کے دروازے پر دستک دی تو وہی باہر آیا تھا اور مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا۔ اس نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ اس کے پاس شہر میں آ کر کام کروں، مگر میں ہمیشہ ہی اماں کی وجہ سے انکار کر دیتا تھا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا جو کچھ سال پہلے شہر آ گیا تھا کام کرنے۔ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور حال چال کے بعد کھانا وغیرہ کھلایا۔ گھر میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی اور بچے بھی موجود تھے، اسی لیے مجھے اندازہ تھا کہ مجھے اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھنی ہوگی۔ اس کے گھر میں 1 یا 2 دن سے زیادہ میں نہیں رک سکتا تھا اور اس کے لیے مجھے جلد از جلد ہی کام کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے صاف بات کی تھی کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے کسی کام پر لگوا دو۔ کچھ سوچ کر اس نے مجھے کہا تھا کہ اس بارے میں کل بات کریں گے، ابھی آرام کرو۔ وہ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا اور میں بھی اب سفر سے تھکا تھا اس لیے لیٹ گیا تھا۔ جب مجھے اماں کا خیال آیا تھا، پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی، انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، کیا کر رہی ہوں گی میرے بغیر۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا، کبھی ان سے دور گیا ہی نہ تھا، اور پھر ابا کے جانے کے بعد تو میرا سب کچھ اماں میں ہی تھا اور ان کا مجھ میں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اماں سے اس طرح دور بھی رہنا پڑے گا۔ سوچا تھا کل گھر سے باہر جا کر کہیں سے فون کر کے ان کا حال پوچھ لوں گا۔ اپنا ذاتی فون تو تھا نہیں میرے پاس، کبھی اپنا فون ہوا ہی نہیں تھا، نہ کبھی ضرورت پڑی تھی اور نہ کبھی اتنے پیسے ہوئے تھے کہ لے سکوں۔ اسی لیے آج شدت سے اس کا احساس ہو رہا تھا۔ شام سے کب رات ہوئی پتہ ہی نہیں چلا تھا اور اب سونے کی تیاری کرنے لگا تھا، کیونکہ صبح مجھے اپنے دوست سے مل کر کوئی کام تلاش کرنا تھا، اسی لیے بھی سونا ضروری تھا۔ اوپر سے جتنا میں تھکا ہوا تھا مجھے کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی تھی۔ صبح اپنے دوست کے بلانے پر آنکھ کھلی اور سب سے پہلے اٹھ کر ناشتہ کیا، اور اس کے بعد میں نے اس سے اپنے کام کی بات کی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ تیار ہو کر میرے ساتھ چلو، ایک جگہ کام کی بات کی تھی، اسی جگہ آج جانا تھا۔ اگر وہاں کام بن گیا تو بہت ہی اچھی بات تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور تیاری کر کے اس کے ساتھ چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں تیاری کر کے میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے گھر پر اماں کو فون کرنا تھا، اور ایک جگہ دیکھ کر میں نے اماں کو فون کیا تھا اور ان کا حال احوال پوچھ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ اپنا حال بھی ان کو بتا دیا تھا اور فون بند کر کے مجھے آگے بڑھنا تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بنگلے میں لے آیا تھا۔ اتنا خوبصورت بنگلہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ہم دونوں چوکیدار سے بات کر کے اب گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اندر جا کر ہم دونوں ہی باہر بنی ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گھر ایک عورت کا ہے۔ وہ اکیلی اس بڑے سے گھر میں رہتی تھی، باقی سارے کام کرنے والے تھے۔ لوگوں سے سنا تھا کہ اس کا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی مر چکا تھا اور اب وہ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ملازمہ گھر کے اندر سے باہر آئی اور ہمیں اپنے ساتھ اندر چلنے کا کہا۔ ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر گئے۔ وہ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے بھی خوبصورت تھا۔ وہ ملازمہ ہمیں ایک بڑے سے ہال کے باہر لے آئی تھی اور اندر جانے کا کہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میری نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی ایک لمحے کو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس وقت یہی حال میرا بھی ہوا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جب اس مالکن نے ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر پوچھا کہ ہم دونوں میں سے کام کون کرے گا یہاں، جس کے جواب میں میرے دوست نے فوراً سے میرا نام لے لیا تھا، اور جب اس نے کہا تھا کہ اسے خود بات کرنے دو، کیا یہ بول نہیں سکتا؟ ان کی بات سن کر میں جلدی سے بولا تھا کہ نہیں، میں بول سکتا ہوں، جس پر انہوں نے کہا کہ پھر ان کے ہر سوال کا جواب میں خود دوں۔ اس بات پر میرا دوست خاموش ہو گیا اور اب وہ مجھ سے کچھ اور سوال کرنے لگی تھی۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسا کام کر سکتا ہوں، جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام وہ مجھ سے کروا لیں، میں کر لوں گا۔ تب اس نے کہا کہ اسے اپنے گھر میں مالی کی ضرورت ہے۔ اس کا اپنا مالی کچھ عرصہ پہلے ہی مر گیا تھا، اسی لیے اسے نئے مالی کی ضرورت ہے۔ کام آسان تھا اور پیسے بھی اچھے مل رہے تھے، رہنے کے لیے بھی جگہ مل رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی اور سوچے بغیر اس کام کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اب اس نے جانے کا کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کل اس کے جاگنے سے پہلے میں اسے کام پر نظر آؤں۔ اب ہم دونوں ہی اس گھر سے باہر کی طرف چل پڑے تھے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں، اسی لیے اتنی جلدی اتنا اچھا کام مجھے مل گیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں آج ہی اپنا سارا سامان یہاں شفٹ کر لوں تو مجھے پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اس کی بات بھی صحیح تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اپنا سارا سامان اپنے دوست کے گھر سے اٹھا کر بنگلے میں لے آیا تھا، اور وہاں کے ایک ملازم نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا تھا جہاں مجھے رہنا تھا۔ کمرہ بھی اچھا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان وہاں سیٹ کر لیا، اور اب مجھے کل سے اپنے کام پر جانا تھا۔ میں خوش تھا اور مطمئن بھی تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے جلدی کام مل گیا تھا اور رہنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، ورنہ تو کب تک اپنے دوست کے گھر پر پڑا رہتا۔ اس کی بھی اپنی فیملی تھی، وہ بھی آخر کو کب تک مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا، اور اوپر سے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ الگ سے کہیں رہ سکتا۔ ایسے میں یہ کام میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ رات گزار کر صبح مالکن کے کہنے کے مطابق ان کے جاگنے سے پہلے میں نے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور پھول پودے بھی کافی زیادہ تھے، مگر ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مالی نہیں تھا، اور اب وہ سب میری ذمہ داری تھے۔ مجھے اس لان کو پھر سے ہرا بھرا اور خوبصورت بنانا تھا۔ مجھے دل لگا کر یہاں کام کرنا تھا تاکہ مالکن میرے کام سے خوش ہو کر مجھے پکا پکا کام پر رکھ لے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اپنے کام پر لگ گیا تھا۔ مالکن جو کافی دیر بعد گھر کے اندر سے باہر آئی تھی اور مجھے کام کرتا دیکھ چکی تھی۔ سب ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھ کر میرے پاس آئی تھی اور بولی تھی کہ اچھا کیا جو میرے آنے سے پہلے آ گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو وقت پر اپنا کام کرتے ہیں اور اس کی بات کو غور سے سنتے اور مانتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور میں دوبارہ سے اپنے کام پر لگ گیا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے 2 دن گزر گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں نے ایک چیز پر غور کیا تھا کہ یہاں کام کرنے والے ملازم کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، آپس میں بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں اگر کسی سے بات کرتا تو بہت کم جواب ملتا تھا، ورنہ کوئی جواب نہ دیتا تھا، اور اس بات پر مجھے حیرت تھی۔ سب ملازم جو یہاں کام کرتے تھے یہی گھر کے ایک سائڈ پر بنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے تھے۔ کوئی بھی ملازم باہر سے نہیں آتا تھا اور نہ ہی باہر جایا کرتا تھا، سب ادھر ہی رہتے تھے۔ مالکن بھی گھر سے باہر کہیں نہیں گئی تھی، وہ بھی گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ بس صبح ایک بار باہر کا چکر لگاتی
और सब मुलाजमीन को काम करता देखकर वापस चली जाती थी और फिर शाम को कभी कभार आ जाया करती थी। किसी मुलाजिम से वो ज्यादा बात नहीं करती थी। अब मुझे यहाँ पर काम करते 1 हफ्ता होने को था और इस 1 हफ्ते में ना तो कोई इस घर में बाहर से आया था और ना ही घर का कोई फर्द या मुलाजिम बाहर गया था। मालकन बहुत हसीन थी और ना चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आती तो मैं उसे देखने लगता था और अक्सर उसे छुप छुप कर देखने की भी मेरी आदत सी बनती जा रही थी। वो जब भी शाम को बाहर आकर बैठती तो मैं पौधों से छुप छुपा कर उसे देखता रहता था। मुझे लगता था कि इस तरह उसे देखने से पता नहीं चलेगा, मगर शायद मैं गलत था। उसे तो शायद मेरी हर हरकत का इल्म था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों या औरतों को देखने की आदत थी। मेरी माँ ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि मैं इस तरह छुप छुप कर किसी को देखता। आज से पहले मैंने कभी किसी औरत को इस तरह नहीं देखा था, मगर पता नहीं मालकिन में ऐसी क्या बात थी। वो जब भी मुझे नजर आती तो उसे देखकर नजरें वापस पलटना भूल जाया करती थी और मैं मुसलसल छुप छुप कर उसे देखता रहता था और इसी सोच में था कि किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होगा। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और मुझे दिन ब दिन मालकन और अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह मैं छुपकर मालकन को देख रहा था और फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे लगा कोई काम होगा, जब ही वो इस तरफ आ रही हैं। मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। उनके इस सवाल पर मुझे हैरत हुई थी और डर भी लगा था कि कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दे। मुझे अपने आप पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी मुझे ये हरकत करने की। क्या सोचेंगी वो, अब पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगी। मैंने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया था जब उसने दोबारा से पूछा था कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो, और अब मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए मैंने सच बोलना ही बेहतर समझा और बिना सोचे समझे कह दिया था कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं छुप छुप कर आपको देखता हूँ। ये कहकर मैं खामोश हो गया था और उसके बोलने का इंतजार करने लगा था। जब वो बोली तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। उसकी बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया जब उसने कहा कि अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे लगा वो मुझसे कोई मजाक या तंज कर रही हैं, मगर बाद में जब दोबारा उसने यही बात की तो मैंने कुछ भी सोचे बगैर हाँ कर दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। वो जब कहेंगी मैं उनसे शादी कर लूँगा। और मेरी बात पर वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर वापस अंदर की तरफ चल पड़ी थी। और मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने एक बार फिर अम्मा से पूछने की जहमत न की थी। सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सोचा जब शादी हो जाएगी तो अम्मा को बता दूंगा, वो कुछ नहीं कहेंगी, मान जाएंगी। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था और अब मैं मुतमईन था। सारी रात तो मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई थी। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ एक ख्वाब ही तो लग रहा था। कहाँ मैं एक गरीब सा लड़का था और कहाँ वो इतनी जायदाद की मालिक और एक खूबसूरत औरत। उससे तो कोई भी शादी कर लेता, तो फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रही थी। इस बात को मुझे सोचना चाहिए था, मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था। अगले दिन मालकन जब दोबारा बाहर आई तो मेरे पास आई थी और मुझे शादी का कहा था। मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ, जिसके जवाब में मैंने हाँ कर दी थी और वो मुझे अपने साथ चलने का कहने लगी थी। मुझे खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी, मगर उस वक्त मुझे हैरत हुई थी जब वो मुझे शादी करने की जगह के बजाय घर के अंदर बने एक बड़े से तहखाने में ले आई थी। और 2 कदम अंदर बढ़ाने पर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान लड़के मौजूद थे। तहखाने में हल्की रोशनी थी, तकरीबन अंधेरा ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो सबके सब जिंदा है या मुर्दा, और वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा था कि वो तो मुझसे शादी करने वाली थी, तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। जिसके जवाब में वो खामोश रही थी और मुझे इंतजार करने का कहकर वापस पलट गई थी, जबकि मुझे वहीं छोड़ दिया था।
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ پھر لگا کیا پتا وہ کوئی میرا امتحان لے رہی ہوگی شادی سے پہلے، کیا پتا وہ مجھے آزمانا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والی اگلی کارروائی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ایک رات گزر گئی تھی اور صبح ایک ملازمہ آ کر مجھے کھانا دے گئی تھی۔ وہ جب جانے لگی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ مالکن کہاں ہے، جس کے جواب میں وہ خاموش رہی اور کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کل سے بھوکا تھا، اسی لیے جلدی سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا۔ جو بھی تھا اب کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور ویسے بھی کھانا نہ کھانے سے کون سا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ یہی سوچ کر کھانا تو کھا لیا اور اب پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ وہاں موجود باقی لڑکے بھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ وہ سبھی دولہے کے لباس میں تھے، جیسے ان کو ان کی شادی سے اٹھا کر لایا گیا ہو۔ مجھے اب ان کی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب تو مجھے اس سارے حالات سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا جلد از جلد یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ مجھے کتنے دن یہاں آئے ہوئے گزر گئے تھے کچھ پتا نہیں تھا۔ بس صبح شام ایک ملازمہ آ کر کھانا دے جاتی اور میں کھا لیتا۔ مالکن تو اس دن کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس پورے تہہ خانے میں دیکھ لیا تھا، مگر کہیں پر بھی یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج صبح جب ملازمہ کھانا دینے آئی تو ساتھ میں مالکن بھی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید اب میرا امتحان ختم ہو گیا ہو اور مجھے رہائی مل جائے۔ ملازمہ کھانا رکھ کر چلی گئی تھی جب مالکن میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی تھی، آج رات کو اس کا اور میرا نکاح ہے اور یہی بات بتانے کے لیے وہ آئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شام کو مجھے یہاں سے باہر لے جائیں گی۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا، مگر ایک سوال جو کب سے میرے دماغ میں تھا وہ میں نے پوچھ ہی لیا تھا کہ انہوں نے مجھے اتنے دن یہاں کیوں رکھا تھا، اور یہ جو دوسرے لڑکے تھے یہ کون تھے؟ اس سب کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ مالکن واپس جانے کو پلٹی تھی مگر میری بات سن کر رکی اور مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک لمبی بات ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جس پر میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے جاننا ہے۔ اگر وہ مجھے سچ نہیں بتائیں گی تو میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ مسکرائی تھی اور پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور کہا تھا کہ چلو تمہیں بتا ہی دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ انسان کی ایک خواہش تو پوری ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بتانے لگی کہ آج سے کچھ سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اس گھر کے مالک سے۔ وہ اور مالک ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مالکن مالک سے بے حد پیار کرتی تھی، بلکہ اگر ایسا کہا جائے کہ سب سے زیادہ پیار وہ مالک سے ہی کرتی تھی۔ مالک بھی مالکن سے پیار تو بہت کرتے تھے، مگر شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مالکن سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مالکن کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ مالکن نے بتایا کہ انہوں نے مرنے کی دھمکی دے کر ان کو شادی کے لیے منا لیا تھا اور وہ مان گئے تھے۔ مالکن نے بتایا کہ وہ بہت خوش تھی اس شادی کو لے کر، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ مالک سے اتنا پیار جو کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مالک سے ان کی شادی ہو گئی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مالک انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں مالکن کو پتا چلا کہ مالک کو کوئی جان لیوا بیماری تھی، اسی لیے وہ مالکن سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر مالکن کی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ شادی کر لی تھی اور جاتے جاتے اپنی ساری دولت مالکن کے نام کر گئے تھے تاکہ ان کو آگے زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اور اس طرح اتنی آسانی سے ان کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی۔ مالکن جنون کی حد تک مالک سے محبت کرتی تھی۔ وہ ان کی محبت میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے مالک کو واپس لانا چاہتی تھی اور اسی لیے انہوں نے کالے علم کا سہارا لیا تھا۔ انہوں نے ایک پیر سے بات کی تھی اور اس نے جو حل بتایا تھا وہ ایک بہت مشکل اور خطرناک تھا۔ اس پیر نے بتایا تھا کہ اپنے مالک کو واپس زندہ کرنے کے لیے اسے 10 نوجوان لڑکوں سے پہلے شادی کرنی ہوگی اور شادی کی پہلی رات ہی ان کو ایک تہہ خانے میں قید کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے مالک اسے واپس مل جائیں گے۔ مالکن نے بتایا کہ وہ 9 لڑکوں کو شادی کر کے پہلی رات ہی یہاں قید کر چکی ہے اور اب اس کی باری تھی۔
मैं वो 10वां लड़का था, मुझसे शादी करके कैद करने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उसका मालिक उसे वापस मिल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। ये औरत किस किस्म की सोच रखती थी और क्या फजूल बातें कर रही थी। मुझे तो उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। वो वाकई एक जुनूनी औरत थी। अब मुझे समझ आया था कि वो लड़के जो दूल्हे के लिबास में यहाँ मौजूद थे और अब मेरा भी यही अंजाम होने वाला था। मुझे अब सही मायनों में खौफ महसूस हुआ था। मालकन ने कहा कि उसने मुझे सब इसीलिए बताया था कि वो आखिरी लड़का था। मुझसे पहले ये राज उसने किसी को नहीं बताया था और अब वो मेरे साथ भी यही करने वाली थी जो आज से पहले उसने बाकी सबके साथ किया था। मुझे अपने अंजाम से ज्यादा उस पागल औरत की अंजाम की फिक्र थी। वो जो कुछ कर रही थी उसका अपना अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला था। वो मुझे सारी बात बताकर अब भी तसल्ली और इत्मीनान से बैठी थी और अब उठकर जाने लगी थी और जाते जाते मुझे बोल गई थी कि आज शाम को मैं तैयार रहूं, वो मुझे लेने आएगी। उसके चेहरे से ही खुशी जाहिर हो रही थी और अब वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अभी भी उसके कहे गए अल्फाज पर हैरत हो रही थी कि कोई कैसे इस किस्म की सोच रख सकता है। आज के दौर में कौन ऐसा सोच सकता है। उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मौत तो जैसे सर पर खड़ी थी, उससे भागकर भी नहीं जा सकता था। इंतजार था तो उस वक्त का जब उस तय खाने से मुझे बाहर निकाला जाता, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता था। इंतजार करते करते आखिरकार शाम हो गई थी और वो वक्त आ गया था जब मुझे बाहर ले जाया जाता। एक मुलाजमा ने आकर तय खाने का दरवाजा खोला और मुझे बाहर आने का कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकला और आज जाने कितने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। बाहर आने के बाद उस मुलाजमा ने मुझे अपने पीछे आने का कहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था। उसने एक कमरे के बाहर आके मुझे अंदर जाने का कहा और खुद वापस चली गई। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहां मुझे मालकन सामने ही सोफे पर बैठी नजर आई थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई थी और बेड पर पड़ा एक सूट मेरी तरफ बढ़ाया था। वो सूट शादी की शेरवानी थी। उसने मुझे कहा कि इसे पहनकर तैयार हो जाऊं। कुछ ही देर बाद उनका निकाह था। वो मुस्कुराती हुई मुझे वो सूट देती कमरे से बाहर निकल गई थी। जब ही मैंने इधर उधर देखा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का, कोई खिड़की, कुछ तो होगा, मगर वहां ऐसा कुछ नहीं था और दरवाजा भी बाहर से बंद था। अब मेरे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो सूट उठाया और लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद मैं बाहर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा था। आज अगर मेरी असली शादी होती तो अम्मा कितनी खुश होती मुझे देखकर इन कपड़ों में। उनका कितना अरमान था मुझे ऐसे देखने का, मगर अब शायद वो मुझे कभी ना देख सकती। मैंने बेदिली से वो सारी तैयारी की थी। कौन अपनी मौत पर खुशी खुशी तैयार होता है? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और मुझे अपने सामने एक सजी संवरी दुल्हन दिखाई दी थी। वो मालकन ही थी। वो खुद भी तैयार होकर आ गई थी और अब मुझे अपने साथ बाहर चलने का कहा था, जहां निकाह के लिए मौलवी साहब इंतजार कर रहे थे। हम दोनों उस नीचे बने हॉल में मौजूद थे। वहां मेरे, मालकिन, मौलवी और एक दो और मुलाजमीन के अलावा कोई नहीं था। सारा हॉल खाली था। निकाह शुरू हो चुका था और इससे पहले कि ये सब होता, किसी ने आकर सब कुछ रोक दिया था। आने वाले को देखकर यहाँ मालकिन का रंग उड़ा था। वहीं मेरे चेहरे पर खुशी के आसार आए थे, क्योंकि वहां आने वाला और कोई नहीं, मेरा दोस्त था जो अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस को उसने सब कुछ बताया था कि किस तरह मालकिन नौजवान लड़कों से शादी करके उनको कैद कर देती थी। पुलिस ने वहां मौजूद सब लोगों को ही पकड़ लिया था और मेरे बताने के मुताबिक तय खाने की भी तलाशी ली थी, जिससे सब लड़के उनको मिल गए थे और मेरी जान बच गई थी। जाते जाते मालकिन ने मुझसे पूछा था कि ये लोग कैसे यहाँ आए, इनको किसने बताया था? सब अगर तुमने बताया तो कैसे बताया था? तुम तो इस घर से बाहर गए ही नहीं थे। उसकी बात भी ठीक थी। मैं तो इस घर से बाहर गया ही नहीं था और ना ही कोई मुझसे मिलने यहाँ आया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ था? जिस पर मैंने बताया कि जब मैं पहले दिन यहाँ काम पर आया था,
उसी वक्त रास्ते में जब मैंने अम्मा से बात की थी, उसी वक्त मेरे दोस्त को पता चला था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके पास 2 फ़ोन थे, जिसमें से एक उसने मुझे दे दिया था, और वही फ़ोन उस वक्त भी मेरे पास था। जिस वक्त मालकिन ने मुझे इस तहखाने में बंद किया था, उस वक्त मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी आ जाता तो कोई फ़ायदा ना होता। हम लोग तो तहखाने में थे, पूरा घर तो खाली था। मालकिन ये कह देती कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसीलिए उस वक्त मैं खामोश ही रहा था और सही वक्त का इंतज़ार करने लगा था। और जब मालकिन ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल कर निकाह का कहा तो मुझे लगा यही सही वक्त था, जब मालकिन की असलियत सबके सामने लाई जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके यहाँ आने का कहा और अपने साथ पुलिस भी लाने का कहा था, और उसने ऐसा ही किया था, जिससे वो पकड़ी गई थी। उसने मासूम लोगों की जान ली थी, जिसके जुर्म में उसे सज़ा भी हो गई थी। और ये भी पता चला कि वो एक नॉर्मल औरत नहीं थी, अपनी मोहब्बत को पाने के जुनून में एक नफ्सियाती मरीज बन गई थी। उसकी सज़ा के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था, और मुझे उसको पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था, जिस रकम से मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा काम शुरू कर दिया था और गांव जाकर अम्मा को भी अपने साथ ले आया था। अब अम्मा का भी एक अच्छे से अस्पताल से इलाज हो रहा था और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। काम अपना था, किसी की मुलाजमत भी अब नहीं करनी पड़ती थी, और पैसे भी अच्छे कमा लेता था। कहते हैं कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो वो नुकसान देती है, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या नफ़रत। अपनी ज़िंदगी में हर जज्बे को एक हद तक महदूद रखें। अगर किसी से मोहब्बत भी है तो उसकी भी एक हद मुकर्रर करें। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। गलत कहते हैं। हर चीज़, हर काम के कुछ उसूल होते हैं। इसी तरह जंग और मोहब्बत में भी उसूल होते हैं। अगर उनको पार किया जाए तो इंसान नुकसान उठाता है। किसी बहुत अपने का खो जाना किसी अजियत से कम नहीं होता, मगर उस पर सब्र करना सीखें और याद रखें कि हमारा दीन और मज़हब हमें क्या सिखाता है कि जो लोग हमसे जुदा हुए हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। और एक मुसलमान का यही ईमान है। अपना ईमान मजबूत रखें, किसी भी ऐसी वैसी बात पर उसे कमज़ोर मत पड़ने दें। मोहब्बत करें, दूसरों में मोहब्बतें बांटें, मगर अपनी हद को कभी बेहद मत करें। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।